ناظرین السلام علیکم۔ کسی اور زمانے کے خواب کے ساتھ میں ہوں جواد حمدانی۔ یہ بات زبان زد عام ہے کہ بر صغیر میں اسلام، دین مبین اسلام ایسے لوگوں کے ذریعے آیا جنہیں ہم صوفی، اہل تصوف یا اولیاء خدا کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک ایسا فینومن جس نے بر صغیر میں بسنے والی کروڑوں زندگیوں کو متاثر کیا، وہ خود کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم جو تصوف ہے اس کی بر صغیر کے اندر تاریخ ہے اس حوالے سے بات کریں، خود اس تصوف کو سمجھنا ضروری ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے اور ہمارا یہ گفتگو کا سلسلہ آئندہ آنے والے کئی پروگراموں تک چلتا رہے گا اور تصوف کے مختلف پہلوؤں پر ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر اللہ خان صاحب۔ ظفر اللہ خان صاحب، آپ کو خوش آمدید کہیں گے، بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ تصوف کا نام بہت استعمال میں آتا ہے، صوفی کا لفظ ہم بہت سنتے ہیں، لیکن اس کی ماہیت اور خود یہ کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے اوپر کم بات ہوتی ہے۔ تصوف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف کا آج گفتگو ہم جو کرنا چاہیں گے وہ اس معنی میں نہیں کریں گے جس معنی میں ہمارے ہاں اسلامی تصوف کو لیا جاتا ہے۔ صحیح۔ ہم اس کو عمومی معنوں میں لیں گے تاکہ اس غلط فہمی کو دور کر دینا بہت ضروری ہے۔ انگریزی میں اس کے لیے ٹرم مسٹیسزم استعمال ہوتی ہے، روحانیت، یا تصوف کے معنوں میں بھی آپ لے سکتے ہیں، صوفیزم بھی صوفیزم کے معنوں میں ہم لیتے ہیں۔ صوفیزم ہم اسلامی تصوف کے معنی میں لیتے ہیں زیادہ تر۔ ہاں، بالکل صحیح۔ تصوف بھی اب اسلام کی روایت کے معنی میں لیا جاتا ہے، صوفیزم بھی، اور جو عمومی روایت ہے اس کے بارے میں ہم مسٹیسزم کا معنی لیتے ہیں، روحانیت وغیرہ کے۔ لیکن ہم ناظرین کو پہلے سے بتا رہے ہیں کہ آج ہم جو لفظ استعمال کریں گے تصوف، وہ اسلامی اصطلاح میں نہیں استعمال کریں گے، اس کو عمومی اصطلاح میں استعمال کریں گے۔ صحیح۔ دیکھیے، ہم جو انسان ہے نا، اس کے اندر اس کی شخصیت بہت پہلودار ہے۔ ایک اس کی جبلتیں ہیں، کھانا کھانا ہے، شادی کرنی ہے، یہ اس کے معاملات جبلی ہیں، ہر آدمی کرے گا۔ جسمانی ضروریات ہیں، کافر بھی کرے گا، مسلمان بھی کرے گا، جو انسان ہے وہ یہ کرے گا، اس پہ غصہ بھی آئے گا، محبت بھی کرے گا۔ ایک انسان کی چیزیں ہیں جن کا تعلق اس کی سماج کے ساتھ ہے۔ جی، اس نے فیملی بنانی ہے، ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے، محلے میں رہنا ہے، ہمسائے میں رہنا ہے۔ سوشل اینیمل ہے، سوشل اینیمل ہے، اس کے ساتھ اس نے رہنا ہے۔ ایک اس کی سیاسی تنظیم ہے، ایک انسان کے اندر ایک ایسا جذبہ پایا جاتا ہے جو داخلی جذبہ ہوتا ہے، اس کے اندر ہوتا ہے، اس کا تعلق اس کی نفسیاتی کیفیات کے ساتھ ہے، اس کی نفسی کیفیات کے ساتھ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے کیسا انسان بننا ہے، کیا مجھے عاجزی اختیار کرنی ہے، کیا مجھے دنیا میں ایکسل کر کے دنیا کی چیزیں اکٹھی کرنی ہیں، 2 گاڑیاں 4 6 10 رکھنی ہیں، 2 گھر 4 6 10 50 گھر بنانے ہیں، 1 ارب 2 ارب 50 ارب بنانا ہے، یا میں نے عاجزی سیکھنی ہے، میں نے عمر انسان کی خدمت میں لگانی ہے، یا میں نے ایک قوت کے ساتھ، خدا کے ساتھ یا خالق کے ساتھ، جو بھی مفاہیم جس مفہوم میں بھی ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق رکھنا ہے۔ اور اس دنیا جو فزیکل ورلڈ مجھے نظر آ رہی ہے، مادی دنیا، اس میں نے دلچسپی کم کرنی ہے، اور جو غیر مادی دنیا ہے صحیح، اس پہ توجہ کرنی ہے۔ بعض کے ہاں اس دنیا کی بجائے آخرت پہ توجہ کرنی ہے، بعض کے ہاں یہ ہے کہ میں نے جو بھی میرا بنانے والا ہے، ہر مذہب میں مختلف ہیں، میں نے زندگی اس کی محبت میں گزارنی ہے، پیشنیٹ لو میں نے اس کے لیے گزارنی ہے۔ اس کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوا عمومی طور پر تمام مذاہب و تمام جو روایات میں تصوف ہے نا، اس میں وہ ہے کہ روح پہ توجہ کرنی ہے، روحانیت ہم نے اپنی ٹھیک کرنی ہے۔ تو انسان کے اندر جو مادی ملکیں ہیں ان سے ہٹ کے جو اس کے اندر روحانی ایٹریبیوٹس ہیں، اس پہ میں نے توجہ کرنی ہے، ٹھیک، عبادات پہ، میڈیٹیشن پہ میں نے کرنی ہے، میں نے اپنے دل کی صفائی کرنی، یہ سب لفظ استعمال ہوتے ہیں، بالکل۔ میں نے روح کی ترقی کرنی ہے،
اور اس کے ساتھ جڑا ہوا کانسیپٹ ہے، وہ ہے نفس۔ ہم نے اپنے نفس کو مارنا ہے، بعض کہتے ہیں ہم اس کو کنٹرول کرنا ہے، ٹیم کرنا ہے، بعض کہتے ہیں ہم اس کو سدھارنا ہے۔ تو یہ وہ روایت جو اندر کی طرف دیکھتی ہے، جو انسانی جذبات کو دیکھتی ہے، جو انسانی کے اندر غیر مادی جو صفات ہیں اس پر توجہ رکھتی ہے، وہ صفت جو ادر ورلڈلی ہے، جو دنیا سے دوسری طرف جاتی ہے، جو روح پہ توجہ کرتی ہے، جو نفس کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے، مارنا چاہتی ہے، یا جو اعلیٰ انسانی پاکیزگی اختیار کرنا چاہتی ہے۔ اس کو عمومی معنوں میں تمام روایات روحانی یا اس طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ دنیا کے تمام اکثر بڑے مذاہب میں پائی جاتی ہے، بہت سارے فلسفوں میں پائی جاتی ہے، بہت ساری ایسی سوسائٹیوں میں پائی جاتی ہے، اگرچہ وہ کسی بظاہر مذہب کا نام نہیں لیتے، لیکن ان میں بھی یہ روایت بہت سٹرانگ ہے۔ آپ نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا، آپ نے 2-3 ایسے الفاظ استعمال کیے جو شاید جن کی وضاحت ضروری ہو، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، جیسے روح، نفس۔ لیکن اس سے پہلے ایک سوال اور جو ذہن میں آتا ہے، بہت سارے لوگوں نے تصوف کو اس طریقے سے بھی ڈیفائن کیا ہے، انہوں نے کہا کہ دراصل یہ انسان کی اپنی ہی تلاش کا نام ہے۔ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ دیکھیے، اس کے تو 20 نام میں نے بتایا نا، ہر روایت نے نام بھی بعض اوقات مختلف دے دیے۔ مثلا عیسائیت میں یہ لفظ بن گیا رہبانیت کے نام پر، یہودیت میں یہ لفظ بن گیا کبالہ کے نام پر، یونان کی جو روایت تھی پیتھاگورس کی، فیثاغورس کی، وہ فیثاغورس کا تصوف ایک باقاعدہ سکول بن گیا۔ ہمارے ہاں بدھ جو مت کے دوست ہیں ہمارے، ان کے ہاں بھی ایک الگ نام انہوں نے لینا شروع کر دیا۔ ہندوؤں نے ویدانت کا نام اس کو دے، یوگیزم کا نام دے دیا۔ تو یہ ایک ہی چیز کے 20 نام ہمارے ہاں موجود ہیں، لہٰذا ہم ابھی موٹی اس کی بات کر رہے ہیں۔ البتہ جو آپ نے سوال کیا، اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روح جو ہے انسان کے اندر، ہمیں ایگزیکٹ تو معلوم نہیں ہے ان چیزوں کا، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا ایک جسم ہے، یہ جو مجھے نظر آ رہا ہے، اور ایک ایسی چیز ہے کہ وہ جب چلی جاتی ہے سادہ لفظوں میں اور میرا جسم خالی رہ جاتا ہے، وہ روح ہے۔ صحیح۔ عمومی روایت میں ایتھیریل ہے اور نان ایتھیریل، جسم کے 2 حصے ہیں، مادی اور غیر مادی۔ جو غیر مادی حصہ ہے وہ ہمارا روح ہے۔ بعد میں کبھی آئیں گے، ڈیٹیل میں جائیں گے، تو فی الحال ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی جو ایلیمنٹ ہے انسان کے اندر، ملکوتی، روحانی، یہ روایت ہر جگہ پائی جاتی ہے، ہر ایک نے الگ الگ نام دیے ہوئے ہیں، مقصد سب کا ایک ہے، جس کو آپ نے لفظ بنایا انسان کی تلاش۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا مراد کیا ہے کہ میں نے اچھا انسان بننا ہے۔ اپنی تلاش سے مراد یہی ہے کہ مجھے معلوم ہو کہ مجھ میں خوبیاں کیا ہیں، میری خامیاں کیا ہیں، مجھ کو معلوم ہو کہ میرا اپنا مالک کون ہے، اس سے میرا رابطہ کیا ہے، مجھے معلوم ہو کہ میری انسانیت مجھ سے تقاضا کیا کرتی ہے، اور میرے اندر کی حیوانیت مجھ سے کیا تقاضا کرتی ہے، اور میں اپنی ذات کی ترقی میں آگے بڑھوں، انسانی ترقی میں، اخلاقی ترقی میں مادے کے پیچھے نہ پھروں۔ یہ تمام چیزوں کے لیے ایک اصطلاح یہ بھی استعمال کی جاتی ہے کہ میں اپنی تلاش میں۔ اس کی میں ایک مثال اپنی تاریخ سے دیتا ہوں مختصراً، اور پھر ہم بات کو جب ڈیٹیل میں جائیں گے، آگے جائیں گے۔ ایک آدمی نے سیدنا بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، باہر سے آیا، کنڈا کھٹایا، اندر سے بایزید بستانی نکلے، اور اس نے پوچھا کہ میں نے بایزید سے ملنا ہے، بستانی سے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بھی اس کی تلاش ہے۔ یہ مفاہیم میں مختلف، یہ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اس کو ایک مفہوم یہ بھی ہے، ہمارے ہاں اس کے لیے ایک الگ نام ہے، ہماری تصوفیانہ روایت میں
اپنی ذات کی جو تلاش، جسے آپ نے کہا کہ میں نے اپنی تلاش میں ہوں، اس کو ہم یہ کہتے ہیں سفر در وطن۔ واہ، ہماری جو نقشبندیوں کی یا ہمارے کلاسیکل صوفیاء کی، خراسانی صوفی جو ہیں، اچھا، ان کی اصطلاح میں کہتے ہیں سفر در وطن۔ وطن سے مراد اندر ہے، اندر ہی سفر کرتے رہنا ہے، اپنی ذات کی ایک پہنائی کو سمجھنا ہے، پھر دوسری کو سمجھنا ہے، پھر تیسری کو سمجھنا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اندر تو ایسی ایسی چلاکیاں ہوتی ہیں، ایسی ایسی چلاکیاں ہوتی ہیں۔ مثلا میں پیر ہوں، آپ نے مجھے دعوت دی ہے، اب میرے ذہن میں دو باتیں ہوں گی، تین کئی باتیں ہوں گی۔ ایک تو ہوگی میں آپ کے پاس جاؤں گا، انشاءاللہ آپ کو تبلیغ کروں گا اور آپ کو اچھا انسان بناؤں گا۔ بھئی تم سے یہ پوچھے کوئی، تم خود اس قابل ہو؟ جو آدمی یہ سوچنا شروع کر دے گا کہ میرے بھائی تم اس قابل ہو، اس کا سمجھو کہ وہ اپنی ذات کی تلاش میں ہے۔ اور جس نے سمجھ لیا کہ میں عبدالقادر جیلانی بن گیا ہوں اور انشاءاللہ جاؤں گا اور سب کو مسلمان اور نیک بنا دوں گا، ہماری رائے میں ابھی وہ اپنے نفس کی خباثت سے نہیں نکلا، باقی صحیح، اس سے نہیں نکلا۔ تو اپنی ذات کا تلاش اس مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا، اس سے مجھے اقبال کا وہ شعر بھی یاد آ گیا جس میں انہوں نے کہا کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کہ اس کی جدائی میں بہت اشک فشانی، کہ میں اپنی تلاش میں ایک عرصے سے ہوں۔ یہ بتائیے کہ تصوف کی روایت، تصوف تو لفظ ظاہر ہے عربی کا لفظ ہے، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اسپرٹ اس کی یہ تو اکراس دا بورڈ موجود ہے، بہت جہاں سارے انسان ہے وہاں ہے، وہاں پر ہے۔ اگر اس کو ہم مزید جو ہے اس کی جزیات میں سمجھنا چاہیں تو یہ روایت ہمیں کہاں کہاں نظر آتی ہے؟ مثال کے طور پر اگر فلسفے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کیا ہمارے پاس ایسے فلسفی صوفی بھی رہے ہیں؟ دیکھیے، انسانی صفات کا اظہار یا انسان کو بہتر انسان بنانے کی خواہش کا اظہار منظم طور پہ یہ مذہب میں ہوتا ہے۔ اسلام، عیسائیت، یہودیت، زرتشت، ہندوازم، جتنے بھی مذاہب ہیں یا اور جو مذاہب، بدھازم، جو بھی مذاہب ہیں یا نہیں ہیں، جو بھی روایات ہیں، یہ ساری یہی چاہتی ہیں کوئی کہ انسان کیسے اچھا بن جاتا ہے یا اپنی تلاش وہ کیسے کرتا ہے، کیسے مفید بنتا ہے، کیا وہ راز زندگی پاتا ہے کہ نہیں۔ اور فلسفے کے بھائی یہی مقصد ہوتا ہے، ادب عالیہ کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے۔ آپ نے چونکہ بات فلسفے کی، فلسفہ بھی اسی میں بہت سر مارا ہے اس نے، اور مارتا ہی چلا رہا ہے، کبھی زیادہ کبھی کم۔ ہماری جدید فلسفے کی ابتدا یونان سے ہوتی ہے۔ اب یونان میں آپ آ کے دیکھیے، میں آپ کو دو تین شخصیات بتاتا ہوں، ان میں کتنی بڑی سٹرانگ روایت ہے۔ غالباً اس کے امام تو فیثاغورس ہیں۔ فیثاغورس کی باقاعدہ خانقاہ تھی، مریدوں کی درجے بندی تھی۔ کمال کی بات یہ ہے کہ جو اس کے مرید بننے آتا تھا، چونکہ وہ عالم بھی تھا، پڑھاتا بھی تھا، خاص طور پہ وہ تین چیزیں پڑھاتا تھا: فلسفہ، میتھمیٹکس، ریاضی اور موسیقی۔ یہ ان کے تین میدان تھے۔ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو آدمی اس سے شاگرد بننے یا مرید بننے آتا تھا وہ اس سے ملتا نہیں تھا۔ چھوٹے اس سے ملتے تھے اور وہ ان سے کہتا تھا ان کو کہو مختلف بندوں کے حال جان کر کہ یہ یہاں بیٹھا رہے گا، میرے خانقاہ میں خدمت کرے گا، شرط یہ ہے کہ 2 سال یہ بولے گا نہیں۔ آپ غلط صحیح کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کی تربیت کے لیے، مطلب پہلے درجے ہوتا ہے کراتا تھا، اس کے 4-5 درجے کتابوں میں لکھے ہوئے۔ وہ ایک بہت بڑا صوفی تھا، باقاعدہ خانقاہ، باقاعدہ کلٹ، اور اس کی خانقاہیں پھر لوگوں نے مختلف مقامات پہ بنائی۔ یہ جو یونان کے ساتھ سمندر سے آگے سمندری سائٹ پہ جو اٹلی کا علاقہ ہے، جہاں آخر میں وہ چلے گئے تھے،
میگنا گریشیا غالباً کہلاتا ہے، صحیح، وہیں ان کی قبر کہی جاتی ہے۔ اس علاقوں میں سینکڑوں خانقاہ ان کی زندگی اور ان کی زندگی میں بات بن گئی تھی۔ تو یہ ایک مستند علمی لحاظ سے اور تجربے کے لحاظ سے اپنی تجربے سے مراد یہ ہے کہ جو ریچولز وہ کراتے تھے رسوم و رواج کے حساب سے، باقاعدہ بہت بڑا صوفی فلسفی یہ صوفی تھا، اور اس کی اپنی ایک سکول مکتبہ فکر بنا، سلسلہ بنا، جیسے ہمارے یہاں قادریہ سلسلہ ہے، چشتی سلسلہ، اس کا باقاعدہ سلسلہ بنا فلسفوں میں۔ اچھا، میری ذاتی رائے میں یہ جو سٹوئکس تھے، قنوتیت یا رواقیت جسے اردو میں کہتے ہیں، رواقیت، ہاں، ہم سٹوئکس آدھی ہیں زینو، اور اس میں یہ جو ہے آپ کے دیوجان کلبی، دیوجینس، یہ پکے ٹھکے صوفی تھے۔ زینوں کے اگر آپ تعلیمات پڑھ لیں تو وہ آپ کو دنیا کی بات ہی نہیں کرتا، چھوڑ دو، غم بیان برداشت کرو، صبر کرو، دل کی صفائی کرو، تنہائی میں بیٹھو، ذکر کرو، دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، روح پہ توجہ کرو۔ یہ ہوئی ایک روایت ہے زینوں نے دی، اور اس کی ایک شکل آ کے پھر دیوجینس میں نکلی۔ میں آپ کے قارئین کو یہ عرض کروں کہ دیوجینس جو ہے یہ ترکی کے شمالی شہر سائنوب سے نکلا، سزا ہوگی بیچارے کو، یہ بھاگ گیا ایتھنز میں، ایتھنز یونان کے شہر ایتھنز جو مرکز ہے، پھر تھوڑا آگے جا کے اس کے مغرب میں کورنتھ میں جا کے فوت ہوا۔ یہ ایک مٹی کے ایک گھروندے میں رہتا تھا، بس یہ اس کا گھر تھا، اتنا بڑا فلسفی ہوتے ہوئے بھی لوگ آتے تھے وہاں بیٹھ گئے۔ اس زمانے کے سمجھو کہ پی ایچ ڈی کیے ہوئے لوگ وہ آ کے اس کے پاس بیٹھتے تھے، کھڑے رہتے تھے، وہ نہ کپڑے پراپر پہنتا تھا نہ وہ کھاتا تھا، وہیں بیٹھ کے پڑھا دیتا تھا، اور وہ باتیں وہی سینیسزم میں جو رواقیت میں آتی ہیں وہ کرتا تھا۔ یہ ایک گویا کہ اگر ہم اس کا خلاصہ بیان کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا یونان کا فلسفہ ہے، جو بیسیکلی عقلی فلسفہ ہے، اس کے اندر یہ بہت بڑی روایت ہے صوفیانہ، اور میری ذاتی رائے میں سقراط بھی اس کا نمائندہ ہے۔ بالکل صحیح، چونکہ سقراط کا خاص طور پر جو آخری جو ایام ہے اس میں یہ بڑا واضح ہو جاتا ہے، وہ بھی بڑا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یونان کی روایت کے اندر بھی ایک بہت بڑی روایت جو ہے، روایت کے اندر سب روایت وہ فلسفی کی۔ اسی طریقے سے جو ہندوستان کا فلسفہ ہے اس میں بے پناہ تصوف ویدانت کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، باقاعدہ ان کے ہاں ہے۔ ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ ایون فلسفہ جو بنیادی طور پر عقل کی روایت ہے، اس کے اندر بھی تصوف کی روایات جو ہیں پائی جاتی۔ اچھا، یہ چونکہ سوال شاید آگے بھی کسی موقع پہ ہمیں دوبارہ اس کے ساتھ سامنا کرنا پڑے کہ عقلانیت کے اندر روحانیت یا روحانیت کے اندر عقلانیت جو ہے یہ کیسے رہی، چونکہ بظاہر بہت سارے لوگوں نے اس کے درمیان تضاد کی طرف بھی اشارہ کیا۔ آپ نے چونکہ بات کر دی ہندوستان کی اور ہندوستان کے اندر صوفیزم کی روایت کی، صوفیزم جب ہم کہتے ہیں تو عمومی معنوں میں لے رہے ہیں، عمومی معنوں میں ہم اسلامی معنوں میں نہیں لے رہے۔ بنیادی طور پر بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ معلوم جو ہمارے پاس مذاہب ہیں ان میں شاید ہندوازم وہ پہلا مذہب ہے جس نے اس نظریے کو باقاعدہ ایک پریکٹس کے طور پر اپنایا۔ اس پہ آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ بات صحیح ہے کہ اسلام 1400 سال 45-40 سال کی عمر ہے، عیسائیت کی 2000 ذرا تھوڑا اونچی عمر ہے، یہودیت کی 3000 سال 3.5 اس کے قریب کی عمر ہے۔ یہ بڑے مذاہب موجود ہیں، زرتشت بھی 3.5-4 اس سے اوپر کا نہیں ہے، اس سے بھی شاید کم کا ہوگا۔ ان تمام روایت میں جو سب سے پرانی روایت عمومی طور پہ علمی دنیا میں مانی جاتی ہے وہ ہندو روایت ہے، ہندو مذہب۔ جو ان کی جو بڑی کتابیں ہیں، جو میتھولوجی ان کی مہا بھارتا ہو جائے یا یہ جو ان کی اپنشد وغیرہ ہیں جتنی بھی ہیں، یہ خاصی پرانی ہیں۔ ایک علمی سی بات ہو جائے گی، بعض ماہرین یہ کہتے ہیں کہ مذاہب کی درجہ بندی ہے انسان کی ذہنی ارتقاء کے ساتھ۔ واہ، بہت زبردست۔ اب جو مذاہب ہے نا توحیدی
جو ہمارے مذاہب ہیں، دین ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے مذاہب، یہ غالباً ڈیفرنٹ مذاہب ہیں. اس سے کافی پہلے ایوالوڈ شکل ہے. ایوالو شکل میں ہے. بالکل صحیح ہے. یہ فائنل شکل میں ہے. انہوں نے ایک خدا کے تصور کو پختہ کر دیا کہ ایک ہی ہوگا. زرتشت نے بھی یہ کام کیا، اس کا بھی بہت بڑا اس کی جو کور ہے وہ توحید پہ. اس سے پہلے آپ کو توحید کہیں ملتی نہیں ہے کنکریٹ فارم ہے. وہی ہندوازم میں بھی ہے. ہندوازم میں بھی توحید کا کانسیپٹ ہے. ہم ویسے بعض اوقات الزام لگا دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. مس کنسیپشن زیادہ ہے، لیکن مس انڈرسٹینڈنگ. اس طرح کی ایک کنکریٹ قسم کی پکی ٹھکی حدود کے اندر رہنے والی توحید ان کے ہاں نہیں ہے. کیوں؟ اس کی دلیل وہ دیتے ہیں علماء مغرب کہ اس زمانے میں جب یہ مذہب آیا تھا، اس زمانے میں مذہب کے تصور نے اتنا ایوالو نہیں کیا تھا. انسان ابھی اس اختیار پہ تیار ہی نہیں تھا کہ وہ ایک نہ دیکھے خدا، ایک کو اوپر کہیں رکھ کے مان لے. اس کو ایک پیکر محسوس چاہیے. اقبال نے اس لیے یہی کہا تھا نا کہ خوگرے پیکرے محسوس ہے انسان کی نظر. وہ ہمارے ہاں بھی ہم نے بھی ہمارے مذہب میں کچھ بنائے ہیں. نہیں ہمارے مزارات، خانہ کعبہ کی بلڈنگ، مساجد، اس کی نشانی چاہیے ایک طرح سے. لیکن خدا کے ساتھ ہمارے جو توحید ابراہیم علیہ السلام سے آئی، اس نے خدا کو انسانی صفات سے الگ کر دیا ہے. اس کو کہتے ہیں نا اینتھروپومورفک مذاہب نہیں ہے اسلام، یہودیت، عیسائیت، یہ نہیں ہے. اسی اصطلاح کی تھوڑی سی وضاحت بھی کرتے ہیں چونکہ بہت دلچسپ ہے. وہ مراد یہ ہے کہ میں اس کی سب سے مثال دوں کہ جو یونان کی میتھولوجی جو خدا ہے نا، زیوس ہے وہ انسان، لیکن اس میں خدا کی صفات دی گئی ہیں. اپالو ہے انسان، خدا کی صفات دی گئی ہیں. بعض لوگوں نے کیا کیا کہ اللہ میاں کو جو بھی ان کا مذہب تھا، اس کا جو خدا تھا، اس کے اندر انسانی صفات دے دی. جی، جیسے مسلمانوں میں ایک طبقہ کہتا ہے نا کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا جسم مانے گا تو جو ہے وہ مانے گا. اسی طریقے سے مختلف مذاہب نے یہ کام کیا. ہندوازم میں چونکہ اس زمانے کا ہے تو اس کے اندر چیزیں متعین نہیں ہیں، لیکن ہندوازم کا غالباً میرا خیال ہے آدھے سے زیادہ جو رخ ہے نا، جو تھرسٹ ہے، وہ روحانیت پہ ہے. اچھا. اس کے اندر 2-3 بڑی روایات آئیں رشیوں کی، بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، مراقبے کر رہے ہیں. یوگی کی روایت بنی، وہ الگ بیٹھا ہوا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، دنیا اس نے چھوڑی ہوئی ہے، کپڑے بھی چھوڑے ہوئے ہیں، کھانا بھی چھوڑا ہوا ہے، سوکھ کے جو ہے وہ مرمرا آ گیا. دیکھا نا آپ نے، ویدانت کا پورا مکتبہ فکر جو ان کے ہاں پایا جاتا ہے وہ سارا صوفیانہ ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوازم میں تصوف کی روایت ان کے مفاہیم میں غیر معمولی ہے، بہت ڈومیننٹ ہے، بہت رچ ہے، اور دنیا کو اثر کیا ہے اور کر رہی ہے. اور چونکہ اس کی آبادی بھی لوگوں کی بہت ہے، پھر انہوں نے کوئی بڑی انجینون ٹیکنیکس استعمال کی جو ان کی صوفیوں نے نا بڑے بڑے نئے نئے طریقے استعمال کیے. جدید زبان کے ساتھ آشنائی، جدید ذہن کے ساتھ تعلق قائم کرنا، بنا لیا. بالکل صحیح. اور پھر انہوں نے اپنے تصوف کو انسان کی ظاہری اعمال سے الگ رکھا. جیسے اسلام میں تو ہے نا، تصوف میں آئیں گے تو شریعت ماننی پڑے گی. ہم تو اس تصوف، ان کے یہاں چونکہ شریعت اس طرح کی ہے نہیں، تو آپ پہ پابندیاں بھی نہیں ہیں، تو آسانی ہو جاتی ہے. تو سادہ لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں، کوئی ہمارا کوئی دوست ناراض نہ ہو، کہ ہندو روایت بہت قدیم روایت ہے. اس کے اندر ان کے مذہب میں ان کے اپنے مفاہیم کے مطابق صوفیانہ روایت بہت ڈیولپ ہے، اور انہوں نے اس پہ چونکہ کام بہت کیا ہے، لہذا ان کی جو میتھڈولوجی اور ٹیکنیکس ہے نا لوگوں کو، وہ بھی بہت ڈیولپ ہے. ہم ان سے اختلاف کر سکتے ہیں اور ہم کرتے ہیں، ہم بعد میں آئیں گے کہ ہمارا مذہب ہم نے کیا کیا، لیکن یہ بہترین ان کے ہاں اپنی روایت پائی جاتی ہے. ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایسے مذاہب جس طرح کے ہندوازم ہے اور چند اور بھی ہمیں ملتے ہیں جہاں پہ مظاہر پرستی آپ کو ذرا نظر آتی ہے، ان کے ہاں جب ہم کہتے ہیں کہ توحید کا تصور اگر اس کو آپ اندر سے کرید کے دیکھیں تو اندر اس کی جو کور ہے اس کے اندر توحید موجود ہے. یہ کیسے بات کہی جاتی ہے؟ اس سے مراد کیا ہے اس بات سے؟ دیکھیے، مذاہب 2 طرح کے عام طور پہ کہے جاتے ہیں. ایک انسان کے بنائے ہوئے مذہب جو خود کہتے ہیں ہم نے بنایا ہے،
صحیح، یہ چونکہ موضوع انتہائی تفصیل طلب ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی موضوع کے ساتھ ناانصافی رہے۔ آپ کا بہت شکریہ تشریف آوری کا ظفر اللہ خان صاحب۔ اس موضوع کو ہم اپنے ناظرین کو یہ بات بتاتے چلیں کہ اگلے جو پروگرامز ہیں ان میں بھی ہم بات کریں گے۔ کافی وسیع موضوع ہے، بہت سارے پہلو ہیں اور اس میں بہت سارے مزید سوالات جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے ذہن کے اندر جنم لیتے ہیں۔ تو اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے، دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔